بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ایرو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فلا کیرو بم کے بارے میں اول تو انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو انہیں اس کی مخصوص خصوصیات کے بارے میں بہرحال کوئی معلومات حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے تم بے فکر رہو۔ چارلس نے جواب دیا اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مختلف دکانوں میں گھس کر سیاحوں کے مطلب کی چیزوں کی خریداری کی اور پھر وہ مارکیٹ میں موجود ایک ریستوران میں داخل ہو گئے۔ اس ریستوران کا ہال کافی بڑا تھا، لیکن اس میں گاہکوں کی تعداد کافی کم تھی۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور ویٹر کے ان تک پہنچنے سے پہلے وہی مقامی آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہال کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چارلس اور کیٹی نے اسے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ان کے نزدیک پہنچ گیا تو چارلس نے اسے ہاٹ کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد کافی ان کی میز پر سرو کر دی گئی تو وہ دونوں کافی پینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد چارلس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کے لیے کہا تو ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چارلس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ویٹر منقش ٹرے میں بل رکھے واپس آیا تو چارلس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری مالیت کا نوٹ ٹرے میں رکھ دیا۔ اس کے اندر کارڈ ہے، اس پر جس کا نام درج ہے، یہ کارڈ اسے پہنچا دینا اور باقی رقم تمہاری ٹپ۔ چارلس نے آہستہ سے کہا تو ویٹر ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر اس نے بڑے عاجزانہ انداز میں سلام کیا اور ٹرے لیے واپس چلا گیا۔ آؤ کیٹی، چارلس نے اٹھتے ہوئے کہا اور کیٹی بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں اطمینان بھرے انداز میں چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب اسے ڈاج دینا پڑے گا، چارلس نے باہر نکل کر کہا۔ اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ ہے، کیٹی نے کہا۔ ہاں، یا تو اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا پھر سیکرٹ سروس سے، بہرحال اب اسے جھٹکنا تو ہے ہی، چارلس نے کہا۔ کس طرح؟ کیٹی نے کہا۔ وہ دونوں ایک بار پھر فٹ پاتھ پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں چل رہے تھے اور درمیان میں رک کر وہ شو کیسوں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے۔ ان کا انداز خالصتاً سیاحوں جیسا ہی تھا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگلے چوک پر ہم ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ یا تو وہ ٹیکسی پر ہی ہمارا تعاقب کرے یا پھر واپس جا کر کار لے اور ٹیکسی کا نمبر یاد کر کے اسے تلاش کرے اور پھر ڈرائیور سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرے، جبکہ ہم ٹاگرا مارکیٹ پہنچ کر اتر جائیں گے اور پھر وہاں سے ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آئیں گے، چارلس نے کہا اور کیٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہی ہوا۔ اگلے چوک پر انہیں ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی تو وہ اس ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اسے ٹاگرا مارکیٹ چلنے کے لیے کہا، جبکہ انہوں نے چیک کر لیا کہ ان کی نگرانی کرنے والا تیزی سے واپس چلا گیا تھا۔ گو انہیں معلوم تھا کہ ٹاگرا مارکیٹ یہاں سے کافی قریب ہے۔ وہ ایک بار پہلے وہاں جا چکے تھے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور اپنی مخصوص فطرت کی بنا پر انہیں ایک لمبا چکر دے کر ٹاگرا مارکیٹ لے گیا۔ گو چارلس اور کیٹی دونوں اس کی اس چالاکی کے بارے میں جان گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ بات بھی ان کے حق میں جاتی تھی۔ اس طرح انہیں کافی وقت مل سکتا تھا اور اس دوران ان کی نگرانی کرنے والا یقینی طور پر وہاں سے واپس ہو چکا ہوتا، ورنہ اگر وہ جلدی واپس وہاں پہنچ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ اس سے مڈ بھیڑ ہو جاتی۔ ٹاگرا مارکیٹ اتر کر انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی اور کچھ دیر تک مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے ایک اور ٹیکسی ہائر کی اور اسے مین مارکیٹ چلنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مین مارکیٹ پہنچ چکے تھے، جہاں سے وہ پیدل چل کر ایک بار پھر اسی ریستوران میں داخل ہوئے اور اس بات وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی کیٹی ہے، چارلس نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انہیں بغور دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے 2 نمبر پریس کیے۔ باس،
چارلس اور کیٹی تشریف لائے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک باوردی نوجوان کو اشارے سے بلایا۔ یس سر۔ سائٹ پر کھڑے نوجوان نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں چیف کے خصوصی آفس تک چھوڑاؤ۔ کاؤنٹر پر موجود آدمی نے کہا۔ آئیے جناب۔ اس نوجوان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر لفٹ کی طرف مڑ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی اس کے پیچھے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نوجوان نے دوسری منزل کا بٹن پریس کر دیا اور لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رک گئی تو نوجوان نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ چارلس اور کیٹی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ اسی منزل پر رہائشی کمرے بھی تھے۔ سب سے آخری کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے مخصوص انداز میں دستک دی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر چیف موجود ہے، دروازہ کھلنے پر آپ اندر تشریف لے جائیں، نوجوان نے چارلس اور کیٹی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تو چارلس اور کیٹی اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صرف ایک میز اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں چارلس اور کیٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ میری ساتھی ہے کیٹی، اور ہمارا تعلق بلیک ایرو سے ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک ایرو یا ریڈ ایرو؟ اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ بلیک ایرو، چارلس نے جواب دیا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، اس بار اس آدمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف لفٹ کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ آؤ، اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے مڑ کر فرش پر پیر مارا تو دیوار برابر ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی لفٹ نما کمرہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ کافی نیچے جا کر جب اس کی حرکت بند ہوئی تو سامنے موجود دیوار درمیان سے پھٹ گئی۔ اب وہاں ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ آئیے، اس راہداری کے آخر میں موجود کمرے میں باس موجود ہیں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے راہداری میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو چارلس اور کیٹی نے اثبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے آخر میں وہ دروازہ تھا جو بند تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوئے تو یہ کمرہ آفس کے انداز میں لیکن انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ مہاگنی کی ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر جس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا موجود تھا، جو چارلس اور کیٹی کے اندر داخل ہوتے ہی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جیکارڈ کہتے ہیں، اس نے میز کی سائڈ سے نکل کر ان دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میرا نام چارلس ہے اور یہ کیٹی ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکارڈ سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیں، جیکارڈ نے سائیڈ پر پڑے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود وہ دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چارلس اور کیٹی دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ جیکارڈ نے الماری سے شراب کی ایک بوتل اور 3 جام نکالے اور انہیں لا کر صوفوں کے درمیان پڑی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تینوں گلاسوں میں شراب انڈیلی اور ایک ایک گلاس اس نے چارلس اور کیٹی کے سامنے رکھ کر تیسرا اس نے خود اٹھا لیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی رہی تھی، جیکارڈ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک صاحب ہمارے ہوٹل سے ہمارے پیچھے آئے تھے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اسے ڈاج دینے اور یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ ہاں، مجھے بھی یہی رپورٹ ملی ہے، لیکن نگرانی کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ جیکارڈ نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ نگرانی کی وجہ گولڈن بار کا مائک بنا ہوگا، وہاں ہم نے پہلی بار فلاکیرو بم کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد ہی نگرانی مارک ہونا شروع ہوئی ہے، چارلس نے کہا۔ لیکن یہاں کے مقامی ایجنٹوں کو فلاکیرو کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جیکارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کے علاوہ نگرانی کی کوئی اور وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارادہ کیا ہونا ہے، ہم نے مشن مکمل کرنا ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
لیکن کیا اس نگرانی کی وجہ سے کوئی پریشانی تو سامنے نہیں آئے گی؟ جیکارڈ نے کہا، اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو بہرحال پریشانی کو فیس کیا جائے گا، چارلس نے کہا۔ اوکے، جیکارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دوبارہ آفس ٹیبل کے پیچھے گیا۔ اس نے جھک کر دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے دراز بند کی اور پھر فائل لا کر چارلس کے حوالے کر دی۔ اس فائل میں ایکس لیبارٹری میں کام کرنے والے ٹیکنیشین عارف خان کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ عارف خان مین مشین پر کام کرتا ہے اور اس کی بیوی راحیلہ بھی اسی شعبے میں بطور سپروائزر کام کرتی ہے۔ آپ عارف خان اور کیٹی، اس کی بیوی کا روپ آسانی سے دھار سکتے ہیں۔ باقی آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کس انداز میں مکمل کرنا ہے۔ جیکارڈ نے کہا، کیا یہ دونوں ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ چارلس نے فائل لیتے ہوئے کہا، مکمل طور پر آمادہ ہیں، اور وہ آپ کو تمام تفصیل بھی بتائیں گے اور وہ پوری طرح تعاون بھی کریں گے۔ اس بارے میں آپ قطعی بے فکر رہیں، جیکارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فلاکیرو بم کی کیا پوزیشن ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ وہ عارف خان کے پاس بند پیکٹ کی صورت میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ آپ کو دے دے گا، جیکارڈ نے کہا۔ اس کو اندر لے جانے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے ہیں یا نہیں؟ چارلس نے کہا، عارف خان سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں بھی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، آپ اسے بغور پڑھ لیں اور پھر یہ فائل یہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا آپ کے پاس رہنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ عمران نے کار گولڈن بار کی سائیڈ میں سڑک کے کنارے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ابھی کار کو لاک کر ہی رہا تھا کہ نعمانی اس کے قریب پہنچ گیا۔ چیف آپ کی بڑی جلدی تلاش کر لیتا ہے، نعمانی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے چیف کی ناک بہت لمبی ہے، بس ہوا میں سونگتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں فلاں ہوٹل میں موجود ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے بدبو بہرحال کافی دور سے آ جاتی ہے، جبکہ خوشبو قریب سے بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، نعمانی نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اسی لیے تو وہ پردے میں رہتا ہے تاکہ اس پر خوشبو کا کوئی سپرے ہی نہ کرنا شروع کر دے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو دانش منزل میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکتا، بہرحال آپ نے یہاں کیا معلوم کرنا ہے؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے کسی فلاکیرو بم کے بارے میں چیف کو رپورٹ دی ہے، اور چیف کے مطابق یہ خصوصی ساخت کا بم صرف اسرائیل میں ہی زیر استعمال ہے، اور اس بم کی خصوصیات عام بموں سے مختلف ہے، اس لیے اس بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری کو اس کے حفاظتی نظام کے باوجود تباہ کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نعمانی کے چہرے پر بے اختیار سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، یہ بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ چیف نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، لیکن پھر تو آپ کو یہ بات اس جوڑے سے معلوم کرنی چاہیے، نعمانی نے کہا۔ اس جوڑے کے پاس بین الاقوامی سیاحتی ادارے کا خصوصی کارڈ ہے، اور پھر یہ جوڑا ڈان مارک کا رہنے والا ہے، جبکہ ہمارے مجرموں کا تعلق سویڈن یا زیادہ سے زیادہ اسرائیل اور کافرستان سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے اس مائک سے سب کچھ معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ ان پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیوں نہ اس مائک کو اغوا کر کے لے جایا جائے، ظاہر ہے اس سے تفصیل سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی، نعمانی نے کہا۔ نہیں، اغوا ہونے کی خبر فوراً ہر طرف پہنچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ معاملات تبدیل ہو جائیں، عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ دونوں چلتے ہوئے گولڈن بار کے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور وہاں کھلے عام سب کچھ ہو رہا تھا، جو عام حالات میں قانوناً نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے 3 مرد موجود تھے، جن میں سے ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی 2 سروس دینے میں مصروف تھے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا، نعمانی اس کے پیچھے تھا۔ یس سر، سٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ان کے قریب جانے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مائک سے کہو کہ پرنس آف ڈھمپ ملنے آیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پرنس آف ڈھمپ؟ کیا مطلب؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں تعلیم بالغاہ کے کسی سینٹر میں داخل کرنا پڑے گا، پرنس کا مطلب بھی تمہیں نہیں آتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پرنس کا مطلب آتا ہے،
لیکن یہ ڈھمپ کیا ہے؟ اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، ڈھمپ ایک کلب کا نام ہے، جس طرح تمہارے اس کلب کا نام گولڈن ہے۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، لیکن باس سے کیا کام ہے پرنس کو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کوئی نام بھی ہے یا ابھی تک نام رکھنے کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا؟ بعض اوقات بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، والدین میں نام رکھنے پر اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر یہ اختلاف بچے کے قبر میں جانے تک قائم رہتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میرا نام جیکب ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مسٹر جیکب، تم اپنے باس کے سیکرٹری ہو کہ پہلے تمہیں کام بتایا جائے پھر تم وقت دو؟ عمران نے کہا تو جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ جیکب بول رہا ہوں باس، کاؤنٹر سے 2 صاحبان آئے ہیں جن میں سے ایک کا نام پرنس آف ڈھمپ ہے، وہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جیکب نے کہا۔ یس باس، میں نے پوچھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈھمپ ایک کلب کا نام ہے۔ جیکب نے دوسری طرف سے بات سن کر عمران کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اوکے باس۔ دوسری طرف سے بات سن کر جیکب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دائیں طرف راہداری کے آخر میں باس کا آفس ہے، جیکب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، واپسی پر میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی پرنس ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دائیں طرف کو مڑ گیا تو جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔ نعمانی خاموشی سے عمران کے پیچھے چل پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک آدمی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا انداز اور چہرے پر موجود مخصوص نشانات بتا رہے تھے کہ وہ زیر زمین دنیا سے متعلق ہے، البتہ اس کی آنکھوں میں خاصی تیز چمک تھی۔ یہ ڈھمپ نامی کلب کہاں ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں۔ مصافحہ کرنے اور رسمی جملے بولنے کے بعد مائک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حیرت ہے، تم نے فلا کیرو بم کا نام تو سنا ہے لیکن ڈھمپ کا نام نہیں سنا۔ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو مائیکل بے اختیار اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، البتہ اب اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فلا کیرو بم کیا مطلب؟ مائک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ چارلس اور کیٹی سے بھی تم نے پوچھا تھا کہ فلا کیرو بم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بے حد دوستانہ تھا جبکہ نعمانی خاموش کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چارلس اور کیٹی، او تم اس سیاہ جوڑے کی بات کر رہے ہو جو مجھ سے ملا تھا؟ وہ میرے ایک دوست کی ٹپ لے کر آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے ملاقات کی تھی، لیکن کسی بم سے ان کا کیا تعلق؟ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ مائک نے اس بار قدرے درست لہجے میں کہا۔ کیا ٹپ لے کر آئے تھے؟ کیا تم سیاحوں کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتے ہو؟ عمران کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ پاکیشیا میں پہلی بار آئے تھے اور یہاں ایک مارکیٹ میں ان کی جیب کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ساری رقم غائب ہو گئی تھی۔ وہ رقم کے حصول کے لیے میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کی مطلوبہ رقم دے دی اور بس، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خود دے دی رقم یا اس کے لیے تم نے بھی انہیں کوئی ٹپ دی تھی؟ عمران نے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ مائک نے جواب دینے کے بجائے اس بار الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق ایک خفیہ سرکاری ادارے سے ہے اور یہاں کی ایک خفیہ لیبارٹری کو تباہ کرنے کی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس لیبارٹری میں جو حفاظتی انتظامات ہیں انہیں صرف فلا کیرو بم کی مدد سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ان دونوں اور تمہارے درمیان فلا کیرو بم کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس لیے اب تم اگر اپنی جان اور اپنے کلب کو بچانا چاہتے ہو تو اس بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا کلب۔ ملکی مفادات کے مقابل تم جیسے آدمیوں اور تمہارے کلب کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمران کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ تم خوامخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار تمہارے منہ سے سنا ہے اور تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مائک اکیلا اور لاوارث نہیں، اس کے وارث موجود ہیں اور یہ وارث لمبے ہاتھ رکھتے ہیں۔ مائک نے بھی اس بار دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا وہ بنمانس ہیں؟ عمران نے کہا تو مائک بے اختیار اچھل پڑا۔ بنمانس کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا ذہنی توازن درست ہے؟ مائک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ لمبے صرف بنمانسوں کے ہوتے ہیں جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو نعمانی جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے، سمجھے؟
اب تم جا سکتے ہو۔ مائک نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تو تم فلاں کیرو بم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ تمہارے ساتھ اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ نعمانی بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، نہ میں اس بم کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلو رپورٹ دینے میں تو آسانی ہو گئی، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مائک بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا جسم میز پر گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ عمران نے اسے ایک جھٹکے سے اچھال کر نیچے پٹک دیا۔ نعمانی بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نیچے گر کر مائک نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کے مخصوص انداز میں جھٹکا دینے کی وجہ سے اس کا کندھا اتر چکا تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک بار پھر دھماکے سے نیچے گرا تو عمران نے پیر اٹھا کر اس کی گردن پر رکھا اور اسے موڑ دیا۔ مائک کا سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں اور آنکھیں آدھی سے زیادہ ابل کر باہر نکل آئیں۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا تو مائک کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ اسی تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلنے والی خرخراہٹ بھی آہستہ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اب بتا دو سب کچھ ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو ذرا سا موڑ دیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مائک نے انتہائی تکلیف کے عالم میں رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ بتا دو ورنہ یہ عذاب مزید بڑھتا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ میں نے انہیں جیکارڈ کے پاس بھیجا ہے۔ جیکارڈ کے پاس؟ بم کے لیے جیکارڈ کے پاس؟ میں درست کہہ رہا ہوں، مائک نے اسی طرح انتہائی تکلیف کے عالم میں کہا تو عمران نے پیر ہٹایا اور پھر جھک کر اس نے مائک کو اٹھایا اور سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ سنو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ تفصیل سے بتا دو ورنہ، عمران نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے کچھ نہ کہو، مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں، پلیز، مائک نے بڑی مشکل سے اپنا توازن قائم کر کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تم سب کچھ بتا دو گے تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ملکی معاملات میں انسان چیونٹیوں جیسی اہمیت بھی نہیں رکھا کرتے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں ڈان مارک میں طویل عرصہ کام کرتا رہا ہوں، وہاں ایک کلب میں سپروائزر تھا۔ اس کلب میں بڑے بڑے سرکاری عہدیدار آتے تھے، پھر وہاں میری دوستی ایک آدمی سے ہو گئی جو ڈان مارک کی خفیہ سرکاری ایجنسی بلیک ایرو میں کام کرتا تھا۔ اس کا نام جیمز مارک تھا۔ ہماری دوستی کافی گہری ہو گئی تو اس کی وجہ سے بلیک ایرو کے دوسرے آدمیوں سے بھی میری ملاقات ہوتی رہی۔ پھر جیمز مارک اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہلاک ہو گیا تو میرا دل بھی وہاں سے اچاٹ ہو گیا اور میں وہاں سے کافرستان چلا گیا۔ کافرستان میں کئی سال کام کرنے کے بعد میں یہاں پاکیشیا آ گیا اور میں نے یہ کلب خرید لیا، لیکن میں اکثر ڈان مارک جاتا رہتا تھا کیونکہ میں نے وہاں اپنی زندگی کا طویل عرصہ گزارا تھا۔ وہاں بلیک ایرو کے دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، ان میں ایک دوست کا نام ہارڈی تھا۔ مجھے پتا چلا کہ ہارڈی بلیک ایرو کا چیف بن گیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں اس سے ملا اور اسے مبارکباد دی تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ چارلس اور کیٹی دونوں بلیک ایرو کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی تھی اور ہارڈی کو معلوم ہے کہ میں پاکیشیا میں رہتا ہوں اور گولڈن کلب میری ملکیت ہے، لیکن چونکہ ان کا کوئی تعلق پاکیشیا سے نہیں تھا اس لیے انہوں نے کبھی یہاں مجھے کوئی کام نہیں بتایا۔ لیکن کچھ روز پہلے اچانک ہارڈی کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ چارلس اور کیٹی دونوں ایک خاص معاملے کے سلسلے میں پاکیشیا پہنچ رہے ہیں۔ وہ جب میرے پاس آئیں تو میں انہیں جیکارڈ کا پتہ بتا دوں۔ جیکارڈ ڈان مارک کا رہنے والا ہے اور یہاں مین مارکیٹ میں اس نے ریستوران بنایا ہوا ہے جس کے نیچے ایک خفیہ کلب بھی ہے۔ ویسے بظاہر وہ ایک چھوٹا ریستوران ہے، لیکن میرے پوچھنے پر کہ وہ خود انہیں جیکارڈ کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیتا تو اس نے بتایا کہ معاملات انتہائی خاص ہیں، اس لیے وہ انہیں براہ راست نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے اصرار پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ ایک خاص قسم کا بم جسے فلاکیرو بم کہا جاتا ہے اس جیکارڈ کے ذریعے چارلس تک پہنچانا ہے۔
اور انتہائی خفیہ انداز میں اسی لیے ایسا کیا گیا ہے۔ پھر چارلس اور کیٹی میرے پاس پہنچ گئے۔ چونکہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جاننے والے تھے اس لیے وہ میرے پاس 2-3 گھنٹے رہے۔ ہم نے اکٹھے کھانا بھی کھایا، فلاکیرو بم کا بھی ذکر ہوا۔ میں نے اس سے بھی اس بارے میں تفصیل پوچھی لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے خود بھی اس بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں، البتہ بم اس نے کسی خاص جگہ پہنچانا ہے اور بس۔ پھر میں نے اسے جیکارڈ کے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ واپس چلے گئے اور بس، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ مائک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس ریستوران کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس ریستوران کا نام گرین ووڈ ریستوران ہے اور یہ مین مارکیٹ میں ہے۔ جیکارڈ اس کا مالک ہے، مائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے جیکارڈ کو فون کیا ہوگا چارلس اور کیٹی کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے بتایا تھا کہ چارلس اور کیٹی اس سے ملنے آئیں گے، مائک نے جواب دیا۔ پھر اس جیکارڈ نے کیا کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے، مائک نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا تو مائک نے نمبر بتا دیا۔ نعمانی، اس کو ہاف آف کر دو، عمران نے دروازے کے قریب موجود نعمانی سے کہا اور خود تیزی سے میز کی طرف بڑھ گیا جس پر فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر پریس کر دیے جو مائک نے بتائے تھے۔ اسی لمحے اسے مائک کی چیخ سنائی دی لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گرین ووڈ ریستوران، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گولڈن بار سے مائک بول رہا ہوں، جیکارڈ سے بات کراؤ۔ عمران نے مائک کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جیکارڈ بول رہا ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، میری نگرانی ہو رہی ہے اور ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق زیر زمین دنیا سے نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ چکر چارلس اور کیٹی کا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جیکارڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، چارلس اور کیٹی مجھ سے مل چکے ہیں، ان کی بھی نگرانی ہو رہی تھی لیکن انہوں نے نگرانی کرنے والے کو ڈاج دے دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو اور نارمل رہو، وہ خود ہی مایوس ہو کر نگرانی ختم کر دیں گے، جیکارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ خاص ٹائپ کا بم تم نے انہیں دے دیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ارے نہیں، میرے پاس وہ بم کہاں سے آ سکتا ہے، میں نے بھی انہیں ایک ٹپ دے دی اور بس، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نارمل ہی رہوں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور جب وہ مڑا تو اس نے مائک کو صوفے پر ہی بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ چارلس اور کیٹی کی نگرانی چوہان کر رہا ہے نا؟ عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ نعمانی نے چونک کر کہا۔ اب ان دونوں سے فوری ملاقات ضروری ہو گئی ہے، آؤ، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے زندہ چھوڑ دیں؟ نعمانی نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے مائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹی مچھلی ہے، اسے مار کر کیا ملے گا، آؤ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن یہ ہوش میں آ کر اس جیکارڈ کو سب کچھ بتا دے گا، نعمانی نے کہا۔ بتاتا رہے، اصل آدمی جیکارڈ نہیں ہے، چارلس اور کیٹی ہیں، عمران نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ نعمانی چونکہ اپنی کار میں آیا تھا اس لیے وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران اپنی کار کی طرف، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شیراز ہوٹل پہنچ گئے جہاں چارلس اور کیٹی ٹھہرے ہوئے تھے۔ چوہان مین گیٹ سے باہر برآمدے میں ہی موجود تھا۔ عمران اور نعمانی کو پارکنگ سے مین گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر وہ تیزی سے برآمدے سے اتر کر ان کی طرف آ گیا۔ تم ہوٹل سے باہر موجود ہو، اس کا مطلب ہے کہ چارلس اور کیٹی ہوٹل میں موجود نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مین مارکیٹ گئے تھے، میں ان کے پیچھے تھا لیکن پھر وہ اچانک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے ٹیکسی کے نمبر دیکھ لیے اور پھر میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کر لیا لیکن اس نے بتایا کہ اس نے ان دونوں کو ٹاگرا مارکیٹ میں اتار دیا تھا۔ اس کے بعد میں یہاں آ گیا لیکن ابھی تک وہ واپس ہی نہیں آئے، چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واہ، بڑے خوبصورت انداز میں ڈاج دیا ہے انہوں نے تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاج دیا ہے؟ کیا مطلب؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گرین ووڈ ریستوران مین مارکیٹ میں ہے شاید، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ وہاں گئے تھے لیکن کافی پی کر چلے گئے، چوہان نے کہا۔ اس گرین ووڈ ریستوران کے مالک جیکارڈ سے انہوں نے ملنا تھا اور انہیں تمہاری نگرانی کا علم تھا، اس لیے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے ٹاگرا مارکیٹ گئے اور پھر یقیناً وہ کسی دوسری ٹیکسی میں واپس مین مارکیٹ پہنچ گئے اور انہوں نے جیکارڈ سے ملاقات کی جبکہ تم انہیں تلاش کرتے رہ گئے۔
تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ وہ واپس مین مارکیٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، او آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے مائک سے ملاقات اور جیکارڈ سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اب صرف مشکوک نہیں رہے بلکہ اصل آدمی ہیں، چوہان نے کہا۔ ہاں، اور یہ دونوں اس فلاکیرو بم کی مدد سے ایکس لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ وہ تینوں اب ایک سائڈ پر کھڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ او، پھر تو انہیں آتے ہی اغوا کر لینا چاہیے، انہیں مزید ڈھیل دینا غلطی ہوگی، چوہان نے کہا۔ تم ان کی نظروں میں آ چکے ہو اور ہو سکتا ہے کہ نعمانی کو بھی انہوں نے چیک کر لیا ہو، اس لیے تم چیف کو رپورٹ دے دو تاکہ تمہاری جگہ وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔